अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान के बारे में बात करेंगे, जो 1936 ईस्वी में जो है वो लिखा गया था। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम नावल गोदान के बारे में बात करेंगे। गोदान जो है वो प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया था। ठीक है, ये नावल कब लिखना शुरू किया था? तो 1932 में, और मुकम्मल कब किया? तो 1935 में। ठीक है, और ये मुंशी प्रेमचंद का कैसा है? आखिरी और मुकम्मल नावल है। ठीक है, प्रेमचंद गोदान लिखने के ज़माने में बम्बई में मुकीम थे। ठीक है, मैंने ये गोदान लिखा था तो उस ज़माने में ये बम्बई में मुकीम थे। प्रेमचंद ने नावल गोदान को अपने सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में 1936 में शाये किया था। इस तरह नावल गोदान पहले हिंदी में शाये। ठीक है, उन्होंने जो है सरस्वती प्रेस से हिंदी में 1936 में से शाये किया, और ये पहली बार वो पहले हिंदी में शाये हुआ, उसके बाद ये उर्दू में शाये हुआ था। नावल गोदान उर्दू में प्रेमचंद की वफ़ात के तकरीबन 1 साल बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। ये 1937 में, और 1936 में ये हिंदी में शाये हुआ था। प्रेमचंद ने नावल गोदान को मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त लिया था, उससे पहले किसी और नावल को लिखने में नहीं लिया था। इसमें बहुत वक्त लगा इस नावल को लिखने में प्रेमचंद को। ठीक है, और यह आखिरी और मुकम्मल नावल है। ठीक है, गोदान में प्रेमचंद ने इस वक्त के समाज और किसानों, मज़दूरों और सरमायादारों की कशमकश को मौजू बहस बनाया। ठीक है, इसमें क्या है? किसान है, समाज और मज़दूरों की जो सरमायादारों की जो कशमकश है, इसी को मौजू उन्होंने बनाया था। उर्दू हिंदी के बेशतर नाक़दीन ने गोदान को न सिर्फ प्रेमचंद का बल्कि उर्दू और हिंदी का बेहतरीन नावल जो है वो करार दिया है। ठीक है, उनका मानना है कि ये प्रेमचंद का जो है वो ठीक है, कि ये सिर्फ प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि उर्दू और हिंदी का भी जो है वो बेहतरीन नावल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का ख़याल है कि इस नावल गोदान में किसानों की दुर्भरी ज़िंदगी के लिए प्रेमचंद की हमदर्दी जितनी बढ़ गई है, उन्हें लूटने वाले तबकों के ख़िलाफ़ उनका तंज़ भी इतना ही गहरा और तीखा हो गया है। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का ख़याल है। डॉक्टर सलाम सुंदेलवी के मुताबिक गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, उनके अफ़क़ की भी आखिरी मंजिल है। तो ये किसने कहा है? तो डॉक्टर सलाम सुंदेलवी ने कहा है। डॉक्टर सलाम सुंदेलवी के मुताबिक अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसका गोदान का मुताला करना चाहिए। तो ये डॉक्टर सलाम सुंदेलवी कहते हैं। नावल गोदान का प्लॉट 596 सफ़हात पर फैला हुआ है, और देहात शहर दोनों की ज़िंदगी ने शोर को अपने दामन में समेटे हुए। ठीक है, नावल गोदान का प्लॉट कितना है? 596 सफ़हात पर फैला हुआ, और देहात और शहर दोनों की ज़िंदगी को इस पर बयान किया गया है। प्रेमचंद ने नावल गोदान को 36 अब्वाब में तकसीम किया है। कितने अब्वाब में? 36 अब्वाब में। कब मुकम्मल किया? तो 1936 ईस्वी में ही मुकम्मल किया, और 1932 में लिखना चालू किया था। 1936 में यह मुकम्मल हुआ, और 1936 में हिंदी में ये शाये हुआ, और इसमें कितने? 36, इसे याद रखना, 36 इसमें अब्वाब है। ठीक है, इब्तिदाई 8 अब्वाब में वो हमें नावल के ऐसे तमाम अहम किरदारों से मुतारिफ़ करा देती है जो अपने तबका या गिरोह की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे होरी और धनिया, किसानों के दाता दीन, झंगरी सिंह और मंगरू शाह, मजहबी पेशवाओं और शाहूकारों के राय अग्रपाल सिंह,
زمینداروں کے، خانہ سرمایہ داروں کے، مہتا مرزا خورشید اور ہنکار ناتھ متوسط طبقے کے دانشوروں اور قومی رہنمائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے گؤدان کا خلاصہ۔ ناول گؤدان کا محور اور مرکزی کردار جو ہے وہ بیلاری گاؤں کا کسان ہوری ہے۔ کون ہے مرکزی کردار؟ تو ہوری ہے۔ اس کی زندگی کی روداد ہی اس ناول کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوری جو ہے وہ ایک کسان ہوتا ہے اور اس کی زندگی کی روداد کو ہی منشی پریم چند نے بیان کیا ہے اس ناول میں۔ ہوری رائے اگرپال سنگھ کے گاؤں کا ایک ادنا کاشتکار ہے۔ اس کا کنبہ اس کی بیوی دھنیا، لڑکے گوبر اور 2 لڑکیاں روپا اور سونا پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگرپال سنگھ کے جو گاؤں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک جو ادنا کاشتکار ہے کون؟ ہوری، اور اس کی ایک بیوی ہوتی ہے جس کا نام دھنیا ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام گوبر ہوتا ہے، اور اس کی 2 لڑکیاں ہوتی ہیں جس کا نام روپا اور سونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3-4 بگھیا زمین کی پیداوار پر اس کنبے کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ پورا پریوار ہے وہ کتنی 3-4 بیگھہ زمین ہے اسی پر اپنا گزر کرتا ہے۔ سال میں ایسے دن کم ہوتے ہیں جب وہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھاتے ہوں۔ ہوری قرض کے بھاری بوجھ سے کچلا جا رہا ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ، نیک اور ایماندار انسان ہے، لیکن اپنی غرض اور ضرورت کے لیے خوشامد اور مکر و فریب سے بھی زریغ نہیں کرتا۔ اپنے دروازے پر ایک گائے بندھی ہوئی دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھو سوال بن سکتا ہے کہ ہوری کی سب سے بڑی آرزو کیا تھی؟ تو وہ کیا تھی کہ اس کے دروازے پر ہمیشہ ایک گائے بندھی رہے۔ وہ بھولا اہیر کو دوسری شادی کروا دینے کی لالچ دے کر اس سے ایک گائے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھولا اہیر جو ہوتا ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کرا دوں گا، تم اس کے بدلے میں کیا کرو، مجھے ایک گائے دے دو۔ اس کا بھائی ہیرا اس کی خوش بختی پر جل اٹھتا ہے اور موقع پا کر وہ گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ ہوری کی آرزو اور خوشی عارضی ثابت ہو جاتی ہے۔ جو بھولا اہیر تھا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ایک گائے دے دیتا ہے اور بدلے میں ہوری اپنا وعدہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ دوسری شادی کرا دوں۔ لیکن اس کا جو بھائی تھا ہیرا، اس نے کیا کیا کہ اس نے موقع دیکھ کر ہی گائے کو جو زہر دے دیا، جس سے گائے کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ اسی زمانے میں بھولا کی بیوہ لڑکی جھنیا سے گوبر کا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر لے آتا ہے، لیکن ہوری کے خوف سے شہر بھاگ جاتا ہے۔ اب ہوری اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ جاتا ہے۔ دنیا کو گھر میں رہنے کے جرم میں برادری اور مذہب کے ٹھیکیدار اس سے تاوان لیتے ہیں۔ جو کیا کہتے ہیں جھنیا تھی، جھنیا جو ہے وہ بھولا اہیر کی بیٹی تھی اور اس سے گوبر جو تھا وہ ہوری کا بیٹا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ گائے وغیرہ لینے کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو اس سے اس کا جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے اور وہ گوبر کیا کرتا ہے جھنیا کو بھگا کر لے آتا ہے اور اس کو تو گھر چھوڑ جاتا ہے اور جو گوبر ہے وہ خود شہر چلا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو برادری اور مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تاوان لیتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کی برادری کی نہیں ہوتی ہے۔ فصل کی ساری پیداوار ان کی نذر ہو جاتی ہے۔ ادھر بھولا اپنی بے عزتی کا انتقام لیتا ہے اور گائے کے بدلے میں ہوری کے بیل کھول لے جاتا ہے۔ ادھر اس کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی جو گائے ہے وہ بھی لے لیتا ہے ہوری، تو وہ گائے جو ہے وہ اپنی کھول کر لے جاتا ہے۔ وہ گائے نہیں بلکہ اس کی جگہ گائے اس کی مر جاتی ہے، تو وہ اس کی بیل جو ہے وہ کھول کر لے جاتا ہے۔ ہوری پیسہ کو محتاج ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کو ایک وقت کی روٹی ملنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ گوبر کچھ پونجی جمع کر کے جب شہر سے گاؤں واپس آتا ہے تو دنیا اور ہوری کی افسردہ اور اجڑی ہوئی زندگی میں جیسے بہار آ جاتی ہے۔
गाँव वो गोबर जो था वो वापस आ जाता है और कुछ पैसे कमा लाता है। लेकिन गोबर अब एक सीधा सादा किसान नहीं, ज़माने के बदलते हुए हालात का शऊर रखने वाला एक होशियार मजदूर है। वो देख रहा है कि गांव के किसानों की बदहाली और गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ज़मींदार, सरकारी अमाल, शाहूकार और मजहबी ठेकेदार उन्हें बेरहमी से लूट रहे हैं। वो होरी की मासूमियत और कदामत पसंदी पर झुंझलाता और उसे तंबिया करता कि लुटेरों की इस बस्ती में आंखें खोल कर चलो, लेकिन अपनी बसी कदीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गोबर अपनी बीवी झुनिया और बच्चा को लेकर शहर चला जाता है। जब गोबर जो है वो शहर से लौट कर आता है तो वो एक चालाक जो है वो मजदूर बन जाता है, क्योंकि वो इन लोगों के बारे में जानता है ये किस तरीके से ये जो शाहूकार हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। और क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे जो जुल्म है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर गोबर है वो फिर से अपने बच्चा और झुनिया को, अपनी बीवी झुनिया को लेकर शहर फिर से चला जाता है। सोना और रूपा जवान हो गई हैं, लेकिन होरी के पास इतनी पूंजी कहाँ कि इनका ब्याह करे। गन्ने की फसल पर आस लगाए बैठा था। ज़मींदार ने बखिया लगान की डागरी करा के उसे भी नीलाम करा लिया। आखिर कर्ज उधार लेकर उसने किसी तरह सोना का ब्याह कर दिया। सोना और रूपा जो है वो जवान हो गई, उनकी शादी की फिक्र थी, तो वो पूंजी कहाँ से ला, उनके खेत जो हैं वो भी नीलाम हो जाते हैं। तो वो उधार लेकर, कर्ज लेकर क्या करता है, सोना का ब्याह, सोना बड़ी बेटी थी तो उसका जो है वो शादी कर देता है। अब वो सर से पैर तक कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। मुसलसल शिकस्तों ने उसके हौसलों को पस्त कर दिया है। खेती करने के लिए बैल नहीं, इसलिए मजदूरी करके पेट पालने लगा। शाहूकार उसकी 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पुरखों की इस निशानी को किसी कीमत पर जुदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी 3 बीघा ज़मीन जो है वो बची थी, और उस पर भी क्या कहते हैं, जिस शाहूकार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन होरी कहता है कि ये मेरी पुरानी ज़मीन है, इसलिए कहीं इसको अलग अपनी ज़मीन का नहीं करना चाहता। बकौल प्रेमचंद हारे हुए राजा की तरह उसने अपने आप को इस 3 बीघा खेत के किले में बंद कर दिया था। फाके किए बदनाम हुआ, लेकिन किला को हासिल ना जाने। ये किसका कॉल है? तो ये प्रेमचंद का कॉल है। पूछा जा सकता है ये कॉल किस उसमें आया है, मतलब कि प्रेमचंद ने ये किस नावल के बारे में अपने कहा है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है ये किसका कॉल था, तो ये प्रेमचंद का था, याद रखना। और अब उसे बचाने के लिए उसने अपनी बेटी रूपा को बूढ़े राम सेवक के हाथ को 200 रुपये में बेच दिया। और रूपा जो छोटी लड़की थी उसको भी क्या करता है, राम सेवक के हाथों 200 रुपये में बेच देता, ठीक है, बूढ़े राम सेवक के हाथ। बाप दादा की निशानी तो बच गई, लेकिन अभी उसको गाय पालने का अरमान पूरा ना हुआ, ठीक है। जब उसने अपनी बेटी को 200 रुपये में बेच दिया तो उसकी क्या हुआ, जो निशानी थी बाप दादा की ज़मीन वो क्या होती है, बच जाती है, और उसका गाय का अरमान ही अभी रह जाता है। इसके लिए वो दिन रात मजदूरी करने लगा। लेकिन एक तपती दोपहर की लू के आतिश झोंकों ने उसके नातवा जिस्म को फूंक दिया, और घर आते आते वो गाय पालने का अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सिर्फ मौत ही उसे ज़िंदगी भर के दुखों, महरूमियों और शिकस्तों से निजात दे सके। एक दोपहर जो है वो लू लग जाती है गरीब को, और उसकी जो है वो मौत हो जाती है, और गाय पालने का अरमान जो है वो उसके दिल में ही रह जाता है। होरी की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए पंडित जो है वो गाय का दान यानी गौदान करने के लिए कहता है। जो शख्स ज़िंदगी भर अपने दरवाजे पर गाय बंधी हुई देखने की ख्वाहिशमंद था और यह अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया, उसकी घरवाली से कहा जाता है कि वो गौदान करे। पंडित जब गौदान के लिए कहता है तो नावल प्रेमचंद के अल्फाज में इस तरह ख़त्म होता है। दुनिया मशीन की तरह उठी जब जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथों में रख कर सामने खड़े हुए दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गौदान है। और गश खाकर जो है वो गिर, यानी जो होरी जो है वो
گائے کا جس کو ارمان تھا وہ گائے کا ارمان لیے ہی جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور جو پنڈت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گو کا دان کرو، تو جس کے مطلب جو جیتے ہوئے اپنی گائے کو نہیں لے سکا تو وہ مرنے کے بعد کیا گو دان کرے گا، اس طریقے سے یہ. اور یہ دنیا ہے، جو دنیا نے جو ستلی بیچی تھی اس کے جو پیسے ہیں وہ پنڈت کو دے دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہی اس کا گودان ہے، اور وہ گش کھا کر جو ہے وہ گر پڑتی ہے. کون؟ دنیا اس کی بیوی تھی. پریم چند نے ناول کا اختتام جس حقیقت نگاری پر کیا ہے اس کے تعلق سے سردار جعفری ترقی پسند عدم میں صفحہ 135 پر لکھتے ہیں: اس میں کسی کی قلب ماہیت نہیں ہوتی، کوئی دنیا کو تیاگ کر تیرتھ کرنے نہیں جاتا، کوئی زمیندار اپنی زمین کسانوں پہ نہیں بانٹتا. پریم چند نے بڑی سچی اور بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، اور ناول کو ہوری کی موت پر اس طرح ختم کیا ہے کہ ایک سناٹا چھا جاتا ہے. تو یہ کس کا قول تھا؟ تو علی سردار جعفری کا قول ہے. ٹھیک ہے. کرداروں کی پہچان یہ ہے اس میں ہوری جو ہے اور دنیا اور گوبر. ناول گودان کی مرکزی کردار ہیں. کون؟ ہوری، دنیا اور گوبر. ہوری اس ناول کا ہیرو ہے جسے بڑے بڑے کاشتکاروں ادب سے کیا کہتے تھے؟ مہتو کہتے تھے، جس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دروازے پر گائے بندھی. ٹھیک ہے. اسے بڑے بڑے کاشتکار کیا کہتے تھے؟ مہتو. یاد رکھنا. دنیا جو ہے وہ ہوری کی بیوی ہے، گوبر ہوری کا بیٹا ہے، اور وہ بھولا آہیر کی بیوہ لڑکی جھنیا کو اپنے گھر لے آتا ہے. سونا ہوری کی بڑی لڑکی ہے، روپا ہوری کی چھوٹی لڑکی ہے، جسے ہوری جو ہے وہ 200 روپے میں بوڑھے رام سیوک سے بیچ دیتا. بھولا آہیر ہے جس سے ہوری گائے لیتا ہے. جھنیا بھولا آہیر کی بیٹی ہے اور گوبر کی بیوی ہے. چنو گوبر کا لڑکا ہے. چنو جو ہے وہ کس کا ہے؟ گوبر کا لڑکا ہے. جو رام سیوک جس سے ہوری اپنی بیٹی روپا کو بیچتی ہے. شوبھا جو ہے وہ ہوری کا بھائی تھا. ہیرا ہوری کا بھائی ہے جو ہوری کے گائے کو زہر دے دیتا ہے. پنیا ہیرا کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. ہیرا کی بیوی کون تھی؟ تو پنیا تھی. اور شوبھا اور ہیرا کون تھے؟ ہوری کے بھائی تھے. رائے اگرپال جو کہ اور ہیرا ہی اس کو کیا کہتا ہے؟ گائے کو زہر دے دیتا ہے. رائے اگرپال جو کہ گاؤں کا زمیندار ہے، سمری گاؤں کا رہنے والا ہے. رائے اگرپال کہاں کا؟ سمری گاؤں کا رہنے والا ہے. رودرپال رائے اگرپال کا لڑکا ہے جو مالتی کی بہن سروج کو چاہتا ہے. داتا دین کون ہے؟ تو پنڈت ہے. ماتا دین کون ہے؟ ماتا دین داتا دین کا لڑکا ہے، جس کا ناجائز تعلق چمال سلیا سے ہے. ماسٹر مہتا جو ہے وہ فلسفہ کے پروفیسر ہے. مہتا کون ہے؟ فلسفہ کے پروفیسر ہے. مس مالتی لیڈی ڈاکٹر ہے. مسٹر کھنہ بینک مینیجر ہے. مسٹر اونکار ناتھ بجلی اخبار کا ایڈیٹر ہے. شیام بہاری وکیل ہے. تو یہ دیگر کردار ہیں: مرزا خورشید، گوبندی، جھانگری سنگھ، منگرو شاہ، انوکھے رام، لالا پینشوری، دولاری سیٹھانی، بھوانی الادین، یکا والا کامتا. یہ تھے کردار. اب ہم منشی پریم چند کے بارے میں بات کریں گے. تو پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، جسے ان کے والد نے رکھا تھا، لیکن چچا کا دیا ہوا ایک دوسرا نام نواب رائے بھی انہیں پسند تھا. تو پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ تو دھنپت رائے تھا، اور ان کے والد نے ٹھیک ہے اصل نام تو ان کا دھنپت رائے تھا جو ان کے والد نے رکھا تھا، لیکن چچا نے ان کو کیا نام دیا تھا؟ تو نواب رائے کا نام دیا تھا. پریم چند کلمی نام کے طور پر نواب رائے ہی استعمال کرتے تھے، لیکن افسانوی مجموعے سوز وطن کے ضبط ہونے کے بعد اسے اپنے دوست زمانہ کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند کے نام سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. جو ان کا چچا نے نام دیا تھا نواب رائے، اسی نام سے یہ پہلے کیا کہتے تھے؟ لکھتے تھے سوز وطن مجموعہ میں انہوں نے. اور جب سوز وطن جو ہے وہ ان کا ضبط ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دوست زمانے کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند نام لکھا. بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کی پہلی کہانی ہے. بڑے گھر کی بیٹی یہ کیا ہے؟ بڑے گھر کی بیٹی یہ پریم چند کی پہلی کہانی ہے، جو پریم چند کے نام سے پہلی بار رسالہ
ज़माना दिसंबर 1910 के शुमारे में शाये हुई थी। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नाम गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए थे। श्रीवास्तव घराने में कहाँ पर? ये लम्ही, बनारस जो गांव है एक लम्ही, वहाँ पे ये पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था और इनका इंतकाल भी बनारस में ही हुआ था। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल था, जो डाक खाना में क्या थे? एक क्लर्क थे। ठीक है। प्रेमचंद के वालिद का नाम और इनके वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल था और इनका असल नाम क्या था? धनपतरा। प्रेमचंद के वालिदा का नाम आनंद देवी और दादा का तो क्या था? गिरसहाय लाल। प्रेमचंद के दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में 1885 में एक मौलवी साहब के यहाँ उर्दू और फारसी पढ़ने बिठाया गया था। ये इनका पहला मकतब था। ठीक है, उर्दू और फारसी। प्रेमचंद की उम्र 8 साल की थी तो उनकी माँ आनंदी देवी का इंतकाल 1888 में हो गया था। 8 साल की उम्र में क्या हुआ? ये माँ का जो है वह इंतकाल हो गया। प्रेमचंद की उम्र 15 साल थी कि 1896 में उनके वालिद ने मौजूद रामपुर जिला बस्ती के एक ज़मींदार घराने में उनकी शादी कर दी थी। 15 साल की उम्र में क्या हुआ? शादी हुई। 8 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। और गालिब जो हैं, गालिब के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि 4 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब 9 साल की उम्र में हुए तो फिर इनके चचा का इंतकाल हुआ और जब 13 वर्ष के हुए तो इनकी शादी हो गई थी। किसकी? गालिब की। और 15 साल की उम्र में किसकी? मुंशी प्रेमचंद की शादी हो गई। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीज़न से 1898 में क्या किया था? पास किया था। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नावल, एक मामू का रोमान लिखकर 1901 में किया था। प्रेमचंद का पहला नावल इसरारे माविद बनारस के एक हफ्तेवार आवाज़ खुल्क में 8 अक्टूबर 1903 से किस्तवार शाये होना शुरू हुआ था। इनका पहला नावल कौन सा है? तो पूछा जाता है। इनका पहला नावल याद रखना इसरारे माविद है और ये कब लिखा गया? तो 1903 में ये शाये हुआ था। प्रेमचंद की दूसरी शादी ज़िला फतेहपुर मौजूद सलीमपुर की बेवा शिवरानी बाल विधवा जिसकी उम्र 13 साल की थी 1905 में हुई थी। दूसरी शादी इन्होंने क्या किया था? बेवा औरत थी, उससे शादी की थी जो 13 साल की थी, बाल विधवा, उससे शादी की थी। प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस होकर महबाबा जिला हमीरपुर 24 जून 1909 को गई थी। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ी तारीख़ और फारसी के मज़ामीन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उससे क्या किया था? BA का इम्तिहान 2nd डिवीज़न से 39 साल की उम्र में 1919 में पास किया था। BA कब किया इन्होंने? 39 साल की उम्र में। ठीक है। प्रेमचंद ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर 1921 में जो है वो दिया था। इस्तीफ़ा इन्होंने कब दिया था? 1921 में। प्रेमचंद को प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपये की मशाहिर पर 150 रुपये के मशाहिर पर हिंदी महाना मुरियात का एडिटर 1922 में मुकर्रर किया था। 1921 में क्या किया ना, अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रेमचंद ने फ़राग और 2 हिस्सादारों की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया था। प्रेमचंद नवल किशोर प्रेस लखनऊ हिंदी महानामा माधुरी के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया। रिसाला हंस कब जारी किया उन्होंने? 1930 में। प्रेमचंद की दूसरी बीवी शिवरानी देवी को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 11 नवंबर 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमचंद ने हफ्तावार जो अखबार था जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था और हंसिनन 1930 में जारी किया था। प्रेमचंद का अजंता टोन फिल्म की कंपनी के डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर बम्बई जून 1934 में गए थे और फिल्मों के लिए अपनी कहानी में मजदूर लिखी थी। प्रेमचंद डायरेक्टरों के रवैये से बुज़दिल जो है होकर बनारस से
बनारस वापस 1935 में आ गए थे। प्रेमचंद ने सिद्दी तहरीक के खिलाफ ज़माना में एक मज़मून 1923 में लिखा था। प्रेमचंद से जानते हैं उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में शाये हुई। तो याद रखना, प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी कब शाये हुई? बड़े घर की बेटी 1910 में। या पूछा जा सकता है प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो बड़े घर की बेटी थी। प्रेमचंद की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीफ मिलती है। प्रेमचंद पहले अफसाने को क्या कहते हैं? मजमून भी कहा गया है। अब देखते हैं प्रेमचंद के कारनामे। ये इनका नावल है, तो नावल इसरार माआबिद, ये प्रेमचंद का पहला नावल है जो क्या है? नामुकम्मल है। इसरार माआबिद बनारस का एक हफ्तेवारा आवाज़ खल्क में किस्तवार 1903 से 1905 तक शाये हुआ था और मुकम्मल होने से पहले ही बंद हो गया था। इसरार माआबिद पर मुसन्निफ़ का नाम धनपत राय और नवाब राय इलाहाबादी लिखा होता था। ठीक है, इसरार माआबिद पर मुसन्निफ़ का नाम क्या? धनपत राय और नवाब राय इलाहाबादी लिखा होता था। और इसरार माआबिद का हिंदी नाम दियो सिथान रईस था। इसरार माआबिद का मौजू इबादत गाहों में अवाम के एतक़ाद से फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेहसाल करना। तो ये क्या है? इसरार माआबिद का मौजू है। तो ठीक है, इससे कुछ सवाल बन सकते हैं, तो इससे ध्यान रखना कि इसरार माआबिद का मौजू क्या है? इबादत गाहों में अवाम के एतक़ादात से फ़ायदा उठाकर उनके का इस्तेहसाल करना। हम करमाओ हम सवाब ये 1905 में, इसका हिंदी तर्जमा प्रीमा के नाम से 1907 में शाये हुआ था। हम करमाओ हम सवाब का मौजू अख्त बेबागान का मसला और हिंदुस्तानी समाज में माशरती बुराइयाँ हैं। किरदार अमृत राय, लाला बद्री प्रसाद, प्रेमा, पूर्णा, बसंत कुमार। तो ये हम खरमाओ हम शबाब का ये मौजू था, ये क्या था और इसके ये किरदार हैं। ठीक है, और ये 1905 में लिखा गया। किसना 1906 में। रूठी रानी, ये नावल पहली बार ज़माना में अप्रैल ता अगस्त 1907 में किस्तवार शाया हुआ था। कौन सा? रूठी रानी। जुलूए इसार 1912 में, हिंदी में वरदान के नाम से 1921 में शाया हुआ। पूछा जा सकता है जुलूए इसार का हिंदी नाम क्या था? तो वरदान। ठीक है, मौजू इसका क्या था? जुलूए इसार का कौमी मसाइल और उनके हल के लिए कौमी खदमात की अहमियत तो वह ज़रूरत है। जुलूए इसार दरअसल एक सवानही नावल है जिसमें प्रेमचंद ने स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और शख्सियत को नावल के कलम में ढालने की कोशिश की है। इसमें किरदार हैं प्रताप चंद्र, स्वामी बालाजी, बर्जन, कमला चरण। तो ये किसके? जुलूए इसार के किरदार हैं। और ये जो किस नाम से शाये हुआ था हिंदी में? तो वारदान के नाम से। बाज़ार हुस्न, ये प्रेमचंद का पहला ज़ख़ीम नावल है जो 1916 में मुकम्मल हुआ था, जो पहली बार हिंदी में 1918 में सेवा सदन के नाम से शाये हुआ और फिर बाद में उर्दू में 2 हिस्सों में शाये हुआ था। पहला हिस्सा 1921 में, दूसरा 1922 में। किसका? बाज़ार हुस्न का। और बाज़ार हुस्न जो है वो कब लिखा गया? 1916 में ये मुकम्मल हुआ था और 1918 में हिंदी में शाये हुआ। और हिंदी में किस नाम से? सेवा सदन के नाम से, बाज़ार हुस्न। ठीक है, मौजू है इसका हुस्न फरोशी के समाज पर असरात और शहर में रहने वाले मुतवस्सित तबके के मसाइल हैं के बाज़ार हुस्न। किरदार हैं इनके समन, मरकज़ी किरदार है इसका, कृष्णचंद है, सवादार हैं, पद्म सिंह हैं, विठल दास हैं और सदन है। अब है गोसाए आफ़ियत। गोसाए आफ़ियत जो 1920 में लिखा गया था। गोसाए आफ़ियत में हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से 1932 में शाये हुआ। गोसाए आफ़ियत उर्दू में 1928 में जो है वो शाये हुआ था। गोसाए आफ़ियत प्रेमचंद के बल्कि हिंदुस्तान अदब का पहला नावल है जिसमें हिंदुस्तान के मेहनत कश तबके की ज़िंदगी और उसके बुनियादी मसाइल को मौजू बनाया गया है। कौन सा? गोसाए आफ़ियत। किरदार हैं इसमें ज्ञान शंकर, मनोहर, दिलराज, गौस खान, बिलासी, बेशीशर शाह, तिरभातनकर, दयाशंकर, गायत्री। चौगाने हस्ती हैं। अब इनका नावल 8वां नावल है चौगाने हस्ती। ये नावल प्रेमचंद ने उर्दू में ही लिखा था मगर पहले हिंदी में 1924 में रंगभूमि के नाम से शाये हुआ था और उर्दू में 1927 में शाये चौगाने हस्ती।
بعد میں کس نام سے شائع ہوا؟ تو رنگ بھومی کے نام سے. اور پہلے یہ ناول کس میں؟ ہندی میں ہی شائع ہوا، اور اردو میں کے لیے یہ لکھا تھا انہوں نے. موضوع ہے اس کا اشتراکی مسائل. چوغانی ہستی کا قصہ ایک گندے بھکاری سورداس کی سرگزشت ہے، اور اسے پانڈے پور کی رودات بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پانڈے پور کی رودات جسے کہا جاتا ہے چوغانی ہستی. کردار ہے اس میں سورداس، بنی سنگھ، صوفیا، بھرت سنگھ اندو. پریم چند نے چوغانی ہستی کو اپنا بہترین ناول قرار دیا ہے. واضح ہو کہ یہ بات 1934 کی ہے، جب گودان نہیں لکھا گیا تھا. تب انہوں نے جو ہے بہترین ناول کہا تھا چوغانی ہستی کو، اور اس کا موضوع کیا تھا؟ ایک اندھے بھکاری کی جو ہے سورداس کی سرگزشت ہے. بردائی مزاج جو 1928 میں لکھا گیا، اور یہ پریم چند کا پہلا ناول ہے جو انہوں نے کئی پبلشر کو دینے کے بجائے اپنے ہی پریس سرسوتی پریس سے کایا کلپ کے نام سے 1928 میں ہندی میں شائع کیا تھا. کایا کلپ کے نام سے پردائی مزاج، اور اپنے ہی پریس سے انہوں نے سرسوتی پریس سے شائع کیا تھا. موضوع ہے اس کا تناسخ ہے، یعنی انسان کا ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ہوتا رہتا ہے. کردار ہے اس میں منورما، چکردھر، رانی دیو، پریا، مہندر کمار، وشال سنگھ. نرملا، اب ان کا ناول نرملا میں دیکھ لیتے ہیں. پریم چند نے 1923 میں لکھا تھا نرملا پریم چند نے اولاً اردو ہی میں لکھا تھا، اس کے بعد اسے ہندی میں منتقل کیا. ہندی میں پہلا ایڈیشن 1923 میں شائع ہوا، اور اردو میں 1929 میں. موضوع ہے اس کی جہیز کی لعنت اور اس کی وجہ سے بے جوڑ شادی کے مسائل ہیں نرملا میں. کردار ہے نرملا کے بابو اودھوان لالی، نرملا، کرشنا، بابو بہال، چند سنہا، بھون موہن سنہا، منشی طوطا رام. تو یہ اس کے کردار ہیں. اب ہے بیوا پریم چند نے 1927 میں لکھا تھا. بیوا ہندی میں ایک پرتگیا کے نام سے 1929 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے، بیوا اردو میں 1932 میں شائع ہوا تھا. موضوع ہے اس کا بیوا عورت اور اس کے مسائل کا حل تھا، اور ہندی میں کس نام سے؟ تو پرتگیا نام سے. کردار ہے اس کا پریما، پورنیما، کمال پرساد، امرت رائے، دان. گون جو ہے وہ پریم چند نے 1930 میں لکھا تھا. گون ہندی میں 1931 میں اور اردو میں 1932 میں شائع ہوا. موضوع ہے اس کا عورتوں میں زیورات کا شوق ہے. تو یہ گون کو رام رتن بھٹناگر نے زیورات کی ٹریجڈی کہا ہے. کردار ہے اس میں رما، جالپا، رتن، زہرا، دیوی دین. میدان عمل ان کا ناول ہے. تو پریم چند نے 1930 یا 32 میں لکھا تھا. میدان عمل کرم بھومی کے نام سے ہندی میں 1932 میں شائع ہوا تھا. میدان عمل اردو میں 1936 میں جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا 1936 میں. موضوع ہے اس کا ہندوستان کی جد و جہد آزادی. کردار ہیں اس کے سمرکانت، سکھدا. پھر ہے گودان، ابھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور پھر ہے منگل سوتر. یہ آخری ناول ہے ان کا، اور جو نامکمل. یہ پریم چند کا نامکمل اور آخری ناول ہے. اتفاق سے پریم چند کا پہلا اور آخری دونوں ناول نامکمل ہیں. ٹھیک ہے، پہلا بھی ان کا پہلا ناول ہے اسرار معابد جو 1903 میں لکھا تھا، اور سب سے لاسٹ جو ناول ہے، آخری ناول، وہ منگل سوتر ہے. لیکن یہ نامکمل ہے، اور پہلا بھی جو ناول ہے وہ نامکمل ہے. منگل سوتر پریم چند نے 1936 میں بستر علالت پر لکھنا شروع کیا تھا. منگل سوتر ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے امرت رائے نے 1948 میں ہندی میں شائع کیا تھا. اردو میں ہندی سے ترجمہ ہو کر شائع ہوا تھا. افسانے بھی ان کے مجموعے ہیں. تو ان کے سوز وطن جو جون 1908 میں 5 افسانے ہیں. تو یاد رکھنا، ان سے سوال بنتے ہیں. سوز وطن میں کتنے افسانے ہیں؟ تو 5 افسانے ہیں. کب شائع ہوا؟ تو 1908 میں، اور اسے ضبط کر لیا گیا تھا. افسانے ہیں ان کا دنیا کا سب سے انمول رتن. یہ UGC نیٹ میں جو ہے ان کے افسانے بھی شامل ہیں، اور افسانے اور کیا کہتے ہیں ناول بھی شامل ہیں.
دنیا کا سب سے انمول درد شیخ محمود، یہی میرا وطن ہے، شلائے ماتم، عشق دنیا اور حب وطن، شہر درویش۔ اس افسانے کا اضافہ دوسرے ایڈیشن میں ہوا۔ پریم 25 یہ حصہ اول اکتوبر 1914 میں، 12 افسانے ہیں اس میں۔ افسانے مالتا مالتا بکرمادت، بڑے گھر کی بیٹی، رانی سرندھا، راجا ہردول، نمک کا دروغہ، عالم بے عمل، گناہ کا آنگن کنڈ، بے غرض محسن، اہب کس آلہ۔ پریم 25 کا حصہ دوم جو ہے وہ مارچ 1918 میں، پہلا 1915 میں، دوسرا 1918 میں۔ اس میں کتنے افسانے؟ 13 افسانے۔ اس میں کتنے تھے؟ 12 افسانے۔ سوری، یہ 1914 میں ہے، پھر دوسرا 1918 میں ہے۔ پہلے میں 12، پھر 13، 4 سال کا گیپ تھا۔ افسانے ہیں اس میں خون سفید، صرف ایک آواز، اندھیر، بنکا زمیندار، تریا چرتر، امرت، شاکاری راجکمار، کرموں کا پھل، مناون، مرہم، اماواس کی رات، غیرت کی کٹار، منزل مقصود۔ پریم 32 حصہ اول جو ہے دسمبر 1920 میں، اس میں 16 افسانے ہیں۔ وہ تھا پریم 25، یہ ہے پریم 32۔ افسانے اس میں اناتھ لڑکی، بانگ شہر، دفتری دو بھائی، دھوکہ، راجپوت کی بیٹی، سوتیلی ماں، نگاہ ناز، سوٹ، قربانی، مرض مبارک۔ پریم 32 حصہ دوم ہے، ستمبر 1922 میں، ان میں 16 افسانے ہیں۔ افسانے ہیں ان میں خنجر وفا، خون حرمت، زنجیر حبس، فتح، اصلاح، ایمان کا فیصلہ، بازیاب، بوڑھی کاکی، بیٹی کا دھن، بینک دیوار، پچھتاوا، پنچایت، حج اکبر، پریشاں، درگاہ کا منڈر، راہ خدمت، خاک پروانہ۔ خاک پروانہ اپریل 1928 میں، اس میں 16 افسانے اس میں لیے۔ افسانے اس میں خاک پروانہ، نادان دوست، نغمۂ روح، سیتا غر، مرزا آتشی، بڑے بابو، عجیب ہولی، دعوت، فکر دنیا، خودی، مستعار، گھڑی، طالب، کپتان، ملاپ، علیحدگی، تحریک۔ تو یہ جو ہیں وہ خاک پروانہ میں شامل ہے۔ اب ہے خواب و خیال۔ خواب و خیال مئی 1928 میں، جس میں 14 افسانے ہیں۔ اس میں ہیں دوست غیب، شطرنج کی بازی، فلسفے کی محبت، لالا فیتی، موٹ نوک جھوک، ستی عبرت، بہر امید، صدی۔ فردوس خیال یہ 1929 میں، اس میں 12 افسانے ہیں۔ تو اس کو دیکھ لیجیے ایک بار بس پورا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے افسانے ہیں توبہ، عفو، مریدی، نیک وقتی کے تازیانے، راہ نزاع، ڈگری کے روپے، نجول برق، بہاڑے کا ٹٹو، حور، شباشیر گیہوں، تہذیب کا راز، لیلی۔ پریم 40 اس کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول جو ہے یہ تھا فردوس خیال، اس میں 12 تھے، 1929 میں چاہے 1930 میں، اس میں 20 افسانے ہیں۔ افسانے ہیں پریم 40 میں انتقام، ترسوں، دیوی، قوم کا خادم، منتر، آنسو کی ہولی، چوری، خانۂ بربانہ، دروگہ کی سرگزشت، دینداری، رام لیلا، سہاگ کا جنازہ، کجانی، کشمکش، مندر۔ پریم 40 حصہ دوم 1930 میں، اس میں 20 افسانے، وہ بھی 1930 میں تھا، یہ بھی 1930 میں، اس میں 20 تھے، اس میں 20 افسانے ہیں ان کے۔ بند دروازہ، پوس کی رات یاد رکھنا پریم 40 میں ہی ہے۔ بیوی سے شوہر، چکمہ، دو سخیاں، ہرز جان، حسرت، دیوی سجا، ماں، مزدوری، مزار الفت۔ آخری تحفہ 1934 میں، اس میں 13 افسانے ہیں۔ قاتل، آخری تحفہ، دیپ کی عزت، دو بیل، ذیل، شکار، آخری حلیہ، سستی، طلوع محبت، وفا کی دیوی، ڈیمانسٹریشن، برات، نجاب۔ ابزادرا 1936 میں، اس میں 15 افسانے ہیں۔ اس میں وفا کی دیوی، زیور کا ڈبہ، آشیہ برباد، خانہ داماد، قہر خدا کا فریب، لاٹری، نیول، لعنت، بڑے بھائی صاحب، مس پدما، ہولی کی چھٹی، جادیرا، حقیقت، دائرکا۔ پریم 40 میں ابھی جو بتایا تھا پوس کی رات پریم 40 میں ہے، اور بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ زادیرا میں 1936 میں۔
دودھ کی قیمت 1937 میں، اس میں 9 افسانے ہیں۔ ان کی دودھ کی قیمت: قسم، اکسیر، عیدگاہ، سکون قلب، ریاست کا دین، وفا کا دیوتا، دو بہنیں، زاویہ نگاہ۔ واردات ہے اس میں، افسانے ہیں اس میں: شکوہ، شکایت، یہ جناٹ میں شامل ہے تو واردات ہے۔ 13 افسانے ہیں تو پہلا افسانہ ہے شکوہ شکایت، معصوم بچہ، بدنصیب ماں، شانتی، روشنی، مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا، شوانگ، افسانے، انصاف کی پولیس، غم نداری، بزو بخر، مفتکرم داستان، قاتل کی ماں۔ تو اس کی ہم نے ٹرک بنا کر یاد کی تھی، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اس کی ٹرک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی افسانے تھے ان سب کو میں نے جو ہے وہ ٹرک کے ذریعے ہی یاد رکھا تھا، کیونکہ اتنے سارے افسانوں کو بھول جاتے ہیں تو اس سے وجہ سے ٹرک سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے سوز وطن میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے سوز وطن میں 5 افسانے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ دودھ کی قیمت میں 9 افسانے ہیں۔ پریم پچیسی حصہ اول، فردوس خیال میں 12 افسانے، ٹھیک ہے۔ پریم پچیسی حصہ اول میں اور فردوس خیال میں۔ پریم پچیسی حصہ دوم اور آخری تحفہ اور واردات میں 13 افسانے، جس میں پریم پچیسی کے حصہ 2 میں آخری تحفہ اور واردات، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں کتنے 13 افسانے ہیں۔ خواب و خیال میں 14 افسانے ہیں۔ زاد راہ میں 15 افسانے ہیں۔ پریم بتیسی حصہ اول میں، پریم بتیسی حصہ دوم اور خاک پروانہ میں 16 افسانے، کس میں پریم بتیسی میں حصہ اول میں، پریم بتیسی حصہ دوم میں، خاک پروانہ میں 16 افسانے ہیں۔ پریم بتیسی، خاک پروانہ 16 افسانے۔ پریم چند کے سوانحی مضامین کا مجموعہ: با کمالوں کے درشن، 9ویں اور 10ویں جماعت کی نصابی ضرورت کے پیش نظر رام نارائن بک سیلر الہ آبادی نے 1929 میں شائع کیا۔ اس کے پہلے ایڈیشن میں 13 مضامین شامل تھے، جو زمانہ میں اکتوبر 1905 سے جولائی 1917 کے درمیان شائع ہوئے تھے۔ رانا پرتاپ، راجا ڈرمل، راجا مان سنگھ بہاری، کیشو رنجیت سنگھ، راجا جنگ بہادر، رین لڑاس، ٹامس گینس برو، سوامی بھوینکانند، گیری وارڈی، رام کرشن بھنڈار، آنریبل گوپال کرشن گوکھلے۔ پریم چند کے ڈرامے ہیں تو سنگرام، کربلا، پریم کی دیوی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا کربلا 1924 میں سنگرام ہے اور پریم کی دیوی بھی ہے ڈرامے۔ اب پریم چند کے جو اقبال ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ بھی مشہور وہ ہے اور یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، کس نے کہا تو منشی پریم چند نے۔ اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا ہے جو مجھے ہو جائے گا، تو یہ منشی پریم چند کا قول ہے کہ اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا جو مجھے ہو جائے گا۔ مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں کہ میں اور چیزوں کی طرح فن کو بھی افادیت کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ بے شک فن کا مقصد جس کی تخلیق ہو اور وہ ہماری روحانی مسرت نہیں ہے، جس کی ہم خواہش کرتے ہوں، جو اپنی افادیت کا پہلو نہ رکھتے ہو، تو یہ بھی منشی پریم چند کا قول ہے۔ ادب اس تخلیق کو کہیں گے جس میں کسی کی سچائی کا اظہار ہو، جس کی زبان میں پختگی، کیفیت، ادا اور حسن ہو، اور جس میں دل اور دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور ادب میں یہ صلاحیت پوری طرح اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربات سموئے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منشی پریم چند کا قول ہے کہ ادب اس تخلیق کو کہیں گے جس میں سچائی کا اظہار ہو، جس کی زبان میں پختگی ہو، کیفیت ہو، ادا اور حسن ہو، دل اور دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو۔ ادب میں یہ صلاحیت پوری طرح اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب اس میں زندگی کی حقیقت اور تجربات ہوں۔ تو یہ منشی پریم چند کا قول ہے۔ فاقہ اور عریانی میں حسن موجود ہو سکتا ہے اور اسے شاید وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے طے کر لیا کہ رنگین ہونٹوں، رخساروں اور آبروؤں میں فی الواقع حسن موجود ہے۔ الجھے ہوئے بالوں، پیڑوں اور پیڑیاں پڑے ہونٹوں اور رخساروں میں حسن کا گزر کہاں، لیکن یہ اس کی تنگ نظری کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی منشی پریم چند کا ہی قول ہے۔ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ یہ منشی پریم چند کا ہے اور امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا کہ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ یہ کس کا قول ہے تو منشی پریم چند کا۔
ہمارے کوسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، جن کا ظہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقت کی روشنی ہو۔ یہ بھی ویری امپورٹینٹ ہے، اور یہ بھی منشی پریم چند کا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو منشی پریم چند۔ اب جو پریم چند سے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں انہیں بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تمہاری کہانیوں میں سیڈیشن باغوتی انداز بھرا ہوا ہے۔ اگر تم مغلوں کے عہدے میں ہوتے، عہد میں ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے ہاتھ قلم کر دی جائے۔ یہ حمیر پور کا انگریز کلکٹر، یہ اس کا قول ہے۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا، یہ احتسام حسین کا قول ہے۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری اور ان کے افسانوں کا عنوان ہے، یہ عبدالمجید دریابادی کا قول ہے۔ کہ شرافت، یہ کس نے کہا ہے کہ شرافت پریم چند کے قلم کی جان، روح انسانیت کی بیداری اور ان کے افسانوں کا عنوان ہے؟ تو یاد رکھنا عبدالمجید دریابادی نے کہا۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو یہ سلام سندیلوی نے کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا ہے۔ کس نے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ تو یہ تھی کلاس پوری۔ ہم نیکسٹ کلاس میں ہم لندن کی رات سے ظہیر کو پڑھیں گے، لیکن اس سے کوشچن بنتے تو نہیں ہیں یو جی سی نیٹ میں، وہ اس سے کوشچن بنتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی، اور آپ کیا میری جو ٹرکس کی ویڈیو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان ٹرکس پر بھی ویڈیو بناؤں، تو کمنٹ کریے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ کلاس جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی۔ اور ایک سوال جو ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ میرے نوٹس جو ہیں ان سے پڑھنا چاہیں گے، یا عطائے اردو یا پھر مینار اردو کے نوٹس سے پڑھنا چاہیں گے؟ آپ لوگ کس سے پڑھنا چاہیں گے؟ ویسے تو میں مینار اردو کے نوٹس سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اگر آپ کہیں گے کہ عطائے اردو یا میرے جو جی آر ایف کے نوٹس ہیں ان سے پڑھاؤں تو آپ مجھے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور یا میں اپنی اسٹریٹجی جس طرح کی میں نے تیاری کی تھی، میں نے ایم اے کے ساتھ میں ہی جی آر ایف جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے، تو اگر آپ لوگ اس پہ کہیں گے تو میں اس پہ ویڈیو بنا دوں، ٹھیک ہے؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مجھے جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔